السلام علیکم میرے پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ پاکستان کو قائم و دائم رکھے، اور پاکستان پہ جن لوگوں کی بری نظر ہے اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کرے اور ان کے عزائم خاک میں ملائے۔ روزہ کھلنے میں بس تھوڑا سا ہی ٹائم باقی ہے، 15-20 منٹ باقی ہیں، تو میں نے کہا آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کروں۔ آج عمران خان نے تقریر کی ہے، ہم نے تو تقریر کا بائیکاٹ کیا تھا اور اپنے ٹی وی آف کیے تھے، اور میں نے جسٹس پارٹی نے ہم نے سب نے اپیل بھی کی تھی لوگوں سے، تو کافی لوگوں نے رسپانس بھی دیا ہے اور ٹی وی کو بند کیا ہے۔ لیکن ابھی جب 6 بجے والی خبریں لگیں تو اس میں وہ بتا رہے تھے کہ جناب عمران خان نے کہا ہے کہ جناب اور تو کسی 50 ملکوں نے احتجاج نہیں کیا، صرف پاکستان نے احتجاج کیا ہے۔ تو پھر ساتھ ہی کہنے لگے میں جی ان 50 ملکوں کو خط لکھوں گا اور ہم کہیں گے کہ جی قانون ایسا ہونا چاہیے اور یہ ہے وہ ہے، اور اگر فرانس کے سفیر کو ہم نے واپس بھیج دیا تو اس سے ہماری جو فیکٹریاں ہیں وہ بند ہو جائیں گی اور حالات خراب ہو جائیں گے، اور اس وقت پاکستان میں بڑا روزگار مل رہا ہے اور پاکستان بڑی ترقی کر رہا ہے۔ ساری بونگیاں ہیڈ لائن میں نے دیکھا ہے، تقریر تو میں نے نہیں سنی لیکن ہیڈ لائن میں وہ ٹی وی والے بتا رہے تھے کہ اس نے یہ باتیں کی ہیں۔ دیکھیں ان باتوں کا کوئی تک بنتا ہے؟ کوئی معافی نہیں، کوئی ایکسکیوز نہیں کیا اس نے کہ میں نے جو 3 دن سے ادھر قیامت برپا کی ہوئی ہے، روزوں میں رمضان میں قیامت برپا کی ہے، اس کی میں معافی مانگوں، تلافی کروں، یہ کروں وہ کروں۔ تو اب انشاءاللہ تعالیٰ اس کی اپنی پارٹی سے ہی دیکھنا کہ ایک آواز اٹھے گی اور عمران خان کو وہی آواز بہا کے لے جائے گی۔ ابھی تو افواہیں ہیں نا جی علی محمد نے یہ کر دیا اور خالد عبداللہ فیصل آباد والے نے یہ کیا اور یہ کیا، لیکن یہ حقیقت ہے یہ چیز اٹھے گی۔ جتنا ظلم انہوں نے کر دیا یہ اب ہضم نہیں ہوگا، یہ ہضم نہیں ہوگا، میں آپ کو یہ بات بتا دوں۔ اور گندی عمران خان نے جو گفتگو کی ہے اور جو ٹی وی والے بتا رہے تھے ابھی 6 بجے والی تقریروں میں کہ اس نے پھر اس کا بھی نون لیگ کے اوپر الزام لگا دیے۔ پہلے وہ الزام لگا رہے تھے کہ جناب یہ اس کا فردوس عاشق اوان اور یہ وہ کہ جی نون لیگ والے بیچ میں تھے اور انہوں نے پولیس والوں کو اغوا کیا ہے اور انہوں نے سارا کیا ہے۔ تو اب وہ شیخ رشید ابھی دوپہر کو کہہ رہا تھا کہ جی انہوں نے وہ 12 بندے چھوڑ دیے ہیں پولیس والے۔ ڈرامہ، سب جھوٹ، جھوٹو جھوٹ، یہ حکومت بھی جھوٹ پہ بنی ہوئی ہے، اور جھوٹو جھوٹ بولو۔ وہ کہتے ہیں جھوٹ بولو، اتنے جھوٹ بولو، اتنے جھوٹ بولو کہ سارے کہیں کہ اے گالی ٹھیک ہے۔ جھوٹ بولتے جاؤ، مسلسل بولتے جاؤ، جھوٹ بولتے ہوئے شرمندہ نہیں ہونا، یہ عمران خان کہتا ہے۔ اور اتنی گھٹیا گفتگو کی، اس نے کہا جی کہ یہ نون لیگ والے اس میں شامل تھے اور یہ ہے وہ ہے، اور پھر جمعیت علماء اسلام کے اوپر بھی اس نے ذکر کیا کہ وہ تھے۔ اور بھائی یہ تمہارے اپنے معاہدے ہیں جو تم نے ان سے کیے ہیں، جو تم نے 20 اپریل معاہدوں کے لیے رکھی ہوئی تھی۔ اب کل 20 اپریل ہے نا، کل انشاءاللہ تعالی ان کے احتجاج ہو رہے ہیں، اور تمہاری وہ گاڑیاں پکڑی گئی ہیں جو اوکاڑا سے آ رہی تھیں، ایکسیڈنٹ شدہ گاڑیاں، پولیس والی ناکارہ گاڑیاں، 15-20 گاڑیاں وہ ادھر لاہور اور ان علاقوں میں لا رہے ہیں تاکہ وہ جلوس نکلے تو ہم کہیں کہ جی یہ تحریک لبیک والوں نے یہ گاڑیاں جلائی ہیں۔ یہ بھی ایک پکڑا گیا ہے، آج یہ پکڑا گیا ہے، لائیو ویڈیو چل رہی ہیں کہ دیکھیں جی پورے ادھر اوکاڑا اور ڈویژن سے اور ادھر سے وہ گاڑیاں لا رہے ہیں جو پرانی ٹوٹی پھوٹی ہے پولیس کی، اور یہ ادھر ملتان روڈ پہ ادھر رکھ دیں گے اور کہیں گے کہ یہ جی تحریک طالبان لبیک والوں نے جو ہے نا یہ چیزیں کی ہیں۔ شرم کی بات ہے، یہ جھوٹ حکومت ہے، بالکل جھوٹ اور جھوٹ سمجھتے ہیں نا، جھوٹ اور جھوٹ، یہ حکومت ہے اس وقت، یہ حکومت ہے۔ اور اس نے بالکل گندی گفتگو کی ہے اور سارے الزامات گندے لگائے ہیں، اور اس کے اپنے انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اپنے اندر سے آوازیں اٹھیں گی۔ جو مظلوم ہوتے ہیں نا ان کی آہیں اٹھتی ہیں، یہ آپ ان کو دبا نہیں سکتے۔ میں عمران خان آپ کو بتا رہا ہوں، آپ نے کوئی معافی نہیں مانگی، اور آج جیسے شیخ رشید کی حویلی کے باہر اس وقت بھی ہزاروں لوگ جمع ہو گئے ہیں اور گو شیدہ کے نعرے لگ رہے ہیں،
انہوں نے حویلی کو گھیرے میں لیا ہوا ہے، اور عمران خان جو ہے وہ رینجرز استعمال کر رہا ہے اپنے دفاع کے لیے۔ تو آج شیخ رشید جو ہے نا وہ عمران خان کی بنی گالہ میں جا کے عمران خان کے ساتھ سوئے گا۔ وہ آج اپنے گھر نہیں جا سکتا، شیخ رشید جو ہے وہ آج اپنے گھر نہیں جا سکے گا، وہ عمران خان کے پاس ہی سوئے گا۔ یہ ایسے گھٹیا لوگ ہیں، ان کو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھنا۔ میں پہلے کہتا ہوں، پہلے میں نے 10 15 20 دن پہلے بھی بنایا تھا، میں نے کہا عمران تم کہتے ہو نا پاکستان بڑی ترقی کر رہا ہے، تو ذرا انارکلی کے بازار سے گزر کے دیکھو کہ تمہیں کتنے انڈے پڑتے ہیں اور کتنے جوتے پڑتے ہیں۔ کوئی ان کا منسٹر باہر نکل کے دیکھے، ان کی آپس میں لینگویج آپ نے دیکھی ہے، وہ جو علی زیدی کی ایک لینگویج چلی ہے وہ اسی کی لینگویج ہے، گالی پہ گالی دے رہا ہے کہ وہ ویڈیو دیکھنا ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ یہ نجی لینگویج میں عمران خان کی بھی یہی زبان ہے، فواد چودھری کی بھی یہی زبان ہے، فردوس عاشق اوان عورت ہوتے ہوئے بھی یہی زبان استعمال کرتی ہے جو علی زیدی کی آپ نے زبان سنی ہے۔ یہ زبان وہ نجی محفلوں میں استعمال کرتے ہیں، فلانا فلانا گالیاں دیتے ہیں، ننگی گالیاں دیتے ہیں، اور ان کی یہی فواد چودھری اور یہ سارا گروپ ایک ہی ہے۔ یہ تو یہ جو آج اس کی تقریر ہے وہ قابل مذمت ہے۔ ایک طرف کہتا ہے میں 50 ملکوں میں جا کے سفیر بن کے جاؤں گا اور ان کی منت ترلے کروں گا، اور دوسری طرف کہتا ہے کہ جناب 50 ملکوں میں سے کہیں بھی احتجاج نہیں ہوا، تو آپ کیوں احتجاج کرتے ہیں؟ یہ دیکھیں اس کا یہ معیار اس کی گفتگو کا۔ اور پھر آج شیخ رشید میں بتا رہا ہوں کہ جیسے اسمبلی میں اس کو کہا ہے نا کہ وضاحت کرو، تو اس نے کہا جی میں نہیں کرتا، یہ نور الحق کرے گا۔ بھائی حملے تم نے کروائے ہیں، قتل اور شہید تم نے کروائے ہیں تحریک لبیک والوں کے، تو آپ وضاحت کوئی اور کرے۔ اس کی ہوا نکل گئی ہے اس وقت شیخ رشید کی، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور ان کو اس کا جو ہے نا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اور یہ پہلے تو یہ تھا نا کہ یہ جناب استعفیٰ دیں اور گھر جائیں، نہیں، اب استعفیٰ دیں، استعفیٰ ان سے لیں اور ان کو اڈیالہ بھیجیں، بنی گالہ نہیں، اڈیالہ بھیجیں۔ اب یہ ماحول انہوں نے بنا دیا ہے، ان کے اوپر 302 کے مقدمے ہو جانے چاہیے۔ سب جو تحریک لبیک والے ایف آئی آریں کٹوائیں، ایک ایک بندے کی ایف آئی آر، اس میں شیخ رشید، اس میں یہ جو ہمارا اس بیٹھا ہے پنجاب کا عثمان بزدار اور عمران خان، ان کے خلاف ایف آئی آریں کٹوائیں۔ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ آج عورتوں نے بھی جلوس نکالے ہیں ماشاءاللہ، اور اٹک میں، دیپال پور میں وکیلوں نے نکالے ہیں، اور پنڈی گھیب اور جیلم اور ہر جگہ پہ آج جلوس نکلے ہیں، ختم نبوت کے جلوس نکلے ہیں۔ ختم نبوت کے لیے ہم سب لوگوں کی جان حاضر ہے، ختم نبوت کے لیے ہماری کوئی سیاست نہیں ہے۔ یہ تم ہی ظالم نکلے ہو کہ جس نے ختم نبوت کے بندوں کو جو ہے نا مارا ہے، یہ تم نے مارا ہے ختم نبوت والوں کو۔ وہ ختم نبوت پہ شہید ہوئے ہیں، وہ تو کہتے ہیں آئیں ہمیں اور ماریں، ہمارے جسم، گردنیں اور یہ دھاڑ اور یہ زندگی کس لیے ہے۔ آج وہ دکھا رہے تھے کہ ایک بندہ اپنا 1 دن کا بچہ لے کے آ گیا ہے، اس نے کہا جی یہ بھی قربان کرنا پڑے تو میں یہ بھی قربان کروں گا۔ اتنے لوگوں کے جذبات ہیں ادھر، یقین کرو اتنا ماحول خراب ہوا ہے کہ میں اس وقت آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ بالکل اتنا ان لوگوں نے ظلم کیا ہے، ان لوگوں نے، یہ اس ظلم سے بچ نہیں سکتے۔ یہ روزہ کھولنے کا وقت ہو گیا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اس ظلم سے یہ شیخ رشید اپنے آپ کو علیحدہ نہیں کر سکتا۔ یہ انہوں نے نہتے لوگوں پہ اوپر ظلم کیا، جو اب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم بیٹھے ہیں، نہتے بیٹھے ہیں، آؤ ہمیں مارنا ہے تو مارو، لیکن ہم بیٹھے ہیں۔ آج پورے پاکستان میں ہڑتال بھی ہوئی ہے، پورے پاکستان میں تاجروں نے ساتھ بھی دیا ہے، اور یہ سلسلہ بڑھے گا، اور یہ سلسلہ لال حویلی تک تو پہنچ گیا ہے نا، اب یہ اگلا سلسلہ جو ہے نا اور آگے تک پہنچے گا۔ آپ دیکھ لینا یہ سلسلہ کہاں تک پہنچتا ہے۔ یہ نہتے لوگوں کو آپ نے مارا ہے، آپ نے نہتے لوگوں کو مارا ہے، آپ نے بچوں کو مارا ہے، آپ نے نوجوانوں کو مارا ہے، آپ نے بوڑھوں کو مارا ہے، مسجد میں گھس کے آپ نے مارا ہے۔ آپ کی کوئی بچت نہیں ہے، اب آپ کی کوئی بچت نہیں ہے۔
آپ یہ تقریریں وغیرہ اب آپ تقریریں جو ہے نا وہ بختر بند گاڑی میں بیٹھ کے کیا کریں گے، آپ عوام کے سامنے نہیں آ سکتے۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں اس حکومت کا کوئی وزیر کوئی مشیر جو استعفیٰ نہیں نہ دے گا وہ اس میں برابر کا شریک ہے، جو ایم این اے ایم پی اے استعفیٰ نہیں دے گا وہ برابر کا شریک ہے، اور وہ پھر اپنے گھروں میں مجلسوں میں آزادانہ اس طرح نہیں گھومیں گے، لوگوں کی نفرت کا شکار ہوں گے وہ لوگ، ان کے اوپر انڈے پھینکے جائیں گے، ان کے اوپر جوتیاں پھینکی جائیں گی اور سب کچھ کیا جائے گا۔ یہ معمولی بات نہیں ہوئی۔ یہ شیخ رشید صاحب تم نے اپنی کرسی بچانے کے لیے نا، شاید یہ وزارت داخلہ تجھے ملی اس لیے تھی کہ تجھے اللہ نے کوئی سزا دینی تھی اپنے پرانے گناہوں کی جو سگار پی کے کرتا ہے نا، تیرے پرانے گناہوں کی سزا دینی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ ہم تحریک لبیک والے مظلوموں کے ساتھ ہیں۔ عمران خان کا یہ الزام ہے کہ اس کو نون لیگ والوں نے اغوا کیا ہے، اور 12 بندے اور ڈی ایس پی کو نون لیگ والوں نے اغوا کیا ہے، اور یہ سب عمران خان کی بکواسیات ہیں اور اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ بکھلا گیا ہے، یہ بھونتر گیا ہے، یہ اس کے دن گنے جا چکے ہیں بالکل۔